الظالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وأفضل الرسل وأجمل الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، رب ذوالجلال کا بے حد احسان ہے جس نے گئے گزرے دور کے اندر بے حیائی، فحاشی، گمراہی کے اس پرفتن دور میں اپنے گھر میں آنے کی، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ سننے سنانے کی توفیق عنایت فرمائی ہے۔ کہہ دو الحمدللہ۔ قرآن کریم میں اللہ رحم کرے، 7 صورتیں ایسی ہیں جو حا میم سے شروع ہوتی ہیں، اور ان صورتوں کو حوامیم سبع کہا جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا دل ان صورتوں کو قرار دیا ہے۔ ان میں پہلی صورت جو ہے وہ سورۃ المومن ہے۔ اس سورہ کے ابتدا میں ہی اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کا تعارف کرواتے ہیں اور پھر اپنی ذات کا تعارف کرواتے ہیں۔ کروانے کے بعد پھر ایمان والوں کو ایک تسلی دیتے ہیں صاحب ایمان اس تسلی کو سن کر سمجھ کر اس کے اندر ایک ٹھہراؤ آ جاتا ہے، ایک تبدیلی آ جاتی ہے۔ قرآن کریم کے اس انداز کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ ہم کتاب اللہ سے ناآشنا ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے نزدیک قرآن کریم کی وہ عزت اور ویلیو نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی۔ زبانی کلامی تو ہم سے بڑا متقی اور پرہیزگار کوئی نہیں، لیکن پریکٹیکلی زندگی میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ قرآن کریم کی عزت اور اس کا وقار اصل میں قرآن کو سمجھنا ہے اور اسے پڑھنا ہے سمجھ کر، اس کے لیے ہم تیار نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے؟ وقت چونکہ بہت تھوڑا ہوتا ہے اس لیے میں بغیر تمہید کے اپنی بات کو آپ کے سامنے رکھوں گا، سنیے گا۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ یہ ہے قرآن کا تعارف، یہ ہے قرآن کا، بولو یہ کیا ہے قرآن کا؟ تنزیل الکتاب من اللہ۔ او قرآن پڑھنے والے، او قرآن کھولنے والے، یاد رکھیے یاد رکھیے، تنزیل الکتاب من اللہ، اتارا جانا اس کتاب کا، نازل ہونا اس قرآن کا، عام ہستی کی طرف سے نہیں ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے ہے۔ مطلب کیا ہے؟ یہ قرآن کوئی عام کتاب نہیں سمجھے یار، یہ قرآن کوئی عام کتاب نہیں، یہ قرآن کوئی عام کتاب نہیں، بلکہ 14 طبق ایک طرف قرآن کی منزلت کو، اس کے وقار کو، اس کی عزت کو، اس کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ تنزیل الکتاب من اللہ، سبحان۔ وقت ہوتا نا کھلا ٹائم ہو،
کم از کم کوئی 1.5 پونے 2 گھنٹے آپ برداشت بھی نہیں نہ کرتے تو پھر مزہ آتا ہے اس کی تفصیل میں، اسے کھولنے کو۔ تنزیل الکتاب من اللہ، نازل ہونا، اتارا جانا اس قرآن کا من اللہ، کس کی طرف سے ہے؟ کون اللہ؟ کون اللہ؟ آئے جی العزیز، جو بڑا زبردست ہے، العلیم، جو سب کچھ جاننے والا ہے۔ ہر لفظ کا پچھلے لفظ کے ساتھ ربط اور تعلق ہے، بس آپ نے غور کرنا ہے، توجہ کرنی ہے، پھر انشاءاللہ قرآن کی جو روح ہے نا وہ سمجھ آئے گی۔ العزیز العلیم، کون اللہ جو بڑا زبردست ہے، کون اللہ جو ہر شے کو جاننے والا ہے، جو ہر شے کو پتا پتا، ذرہ ذرہ، ایک ایک کروٹ، ایک ایک بال کی ہر شے کو جاننے والا کون ہے؟ بولو، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ میرا محمد کریم اپنی زبان سے اعلان کر، کیا اعلان؟ لا یعلم من فی السماوات والارض، زمینہ والے آسمانہ والے، لا یعلم نہیں جے جان دے، کی نہیں جے جان دے، الغیبہ چھپے تے پوشیدے رازانو، پردے دے پیچھے دیاں گلاں نو نہیں جے جان دے، تے جانن والا کون ہے؟ الا اللہ، صرف اللہ، اللہ ہی جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہی جاننے والا، اور سمجھو کہ وہ اللہ۔ اور صفات غافر الذنب، گناہاں نو بخشن والا، وقابل التوبے، توبے نو قبول کرن والا، شدید العقاب، سخت سزا دیون والا، تے ذی الطول، بڑے فضل کرن والا، صاحب فضل، بڑے فضل کرن والا، او جے اللہ۔ نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ سنو، یہ قرآن اس اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے جو زبردست ہے، جو زبردست ہے، العلیم، ذرے ذرے کا علم رکھنے والا ہے، غافر الذنب ہے، قابل التوب ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا، زبردست قوت و طاقت رکھنے والا، بخشنے والا، معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، اور اگر کوئی اکڑ جائے تو شدید العقاب، سخت سزا دینے والا۔ پھر بعد چوں اپنی رحمت دے غلبے آتے آکھیا سو ذل الطول، بڑے فضل والا، جیڑا اتنیاں صفاتاں دا مالک ہووے او اللہ ہوندا ہے، تے جدے وچ اے صفتاں نہ ہون او مخلوق تے ہو سکدا ہے، خالق نہیں ہو سکدا، جی وہ عابد تے ہو سکدا ہے، معبود نہیں ہو سکدا۔ اس واسطے آکھے اللہ الہ الا ہو،
اس واسطے کیا کیا لا الہ الا ہو، اپنیاں صفتاں ساریاں گنا کے نال ہی اگے اللہ اعلان پہ کر دینے لا الہ الا ہو، میرے سوا پتر تے تیاں کوئی نہیں جے دیندا، میرے سوا بخشدا کوئی نہیں جے، میرے سوا توبہ قبول کوئی نہیں جے کردا، میرے سوا ہر شے نو جانن والا کوئی نہیں جے، میں جے فضلاں والا، میں جے رحمتاں والا، میں سب کچھ کرن والا، لا الہ میرے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکدا، سب کچھ کرن والا اللہ، سب کچھ کرن والا اللہ، تے نالی ٹچ دیتا ہے اللہ نے کی الیہ المصیر، اور جنوں پھر بھی یقین نہ آوے یاد رکھیو ایک دیاڑے موت آوے گی تے او دے کول جانا جے، تے جدوں اکھ دنیا والی بند ہو جائے گی ہر شے نکھڑ کے تیرے سامنے آ جائے گی۔ گل سمجھ آئی؟ گل سمجھ آئی جی؟ اگلی گل یہ تھی اللہ کی تمہید، اپنی ذات کا تعارف، قرآن کی عظمت اور اس کا وقار، جی اس کا دبدبہ، اس کا رعب بیان کرنے کے بعد ساتھ اللہ کیا کہتا ہے؟ میرا پیغمبر کہ اللہ اپنے نبی سے رہا ہے، سمجھا ہمیں رہا ہے، سمجھا کس کو رہا ہے؟ بولو بولو بولو، سمجھا کس کو رہا ہے؟ ہمیں سمجھا رہا ہے۔ کیا کہہ رہا اللہ؟ ما یجادلو فی آیات اللہ، او میرا پیغمبر، او میرا پاک پیغمبر، او میرے نبی کو ماننے والو یاد رکھو، ما یجادلو فی آیات اللہ، اللہ کی آیات کے بارے میں کوئی نہیں جھگڑے گا آپ سے، الا الذین کفروا، مگر وہ لوگ جن کے اندر سخت ہو چکے ہیں، جن کے اندر کفر کی غلاظتیں ہیں، جن کے اندر شرک کی غلاظتیں ہیں، جن کے اندر بدعات کی غلاظتیں ہیں، یہ لڑیں گے آپ سے، دوسرا کوئی نہیں لڑے گا۔ لیکن میرا پیغمبر، آپ اور آپ کے صحابہ، فلا یغررک، فلا یغررک، فلا یغررک، فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، یقین کیجئے خدا کی قسم، یہ آیت جو ہے نا، یہ ایک حصہ جو ہے آیت کا، یہ بندے کی آنکھیں کھول دیتا ہے، اگر اسے دل سے سنا جائے، سمجھا جائے، یہ آنکھیں کھول دیتا ہے، ساری پوزیشن، اپنی ساری پوزیشن نکھر کے سامنے آ جاتی ہے، ساری پوزیشن۔ کون سی آیت؟ صرف یہ حصہ، آ ایمان والو، آ کلمہ پڑھنے والو، اللہ کی وحدانیت پہ ایمان رکھنے والو، محمد عربی کی سنت کو عزت دینے والو، فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، ان کافروں کا، ان بے ایمانوں کا، ان مشرکوں کا چلنا پھرنا، ٹھاٹھیں مارنا، ان کی گاڑیاں، ان کے بنگلے، ان کے شہروں کے اندر ٹریولز، گاڑیوں میں شہروں کے شہر گھومنا، ان کا جہازوں پہ سفر کرنا، ان کا گلے میں سونے کی چینیں ڈالنا، کلائیوں پہ بریسلٹ پہننا، ان کا یہ پھوں پھاں اور یہ ان کا دنیا کا لش پش کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کہیں تمہارے اندر یہ چیز پیدا نہ ہو جائے کہ زندگی تے نہ دیے،
اور سمجھ آ رہی ہے کوئی نہ؟ کہیں تمہارے اندر یہ پھوں پھاں نہ آ جائے، ان لوگوں کی پھوں پھاں سے، ان کی ٹیپ ٹاپ سے، ان کے ان لچھنوں سے کہیں تمہارا ایمان ڈولنے نہ پڑ جائے۔ کہیں یہ نہ ہو کہ تم کہو کہ یا اللہ ہم اسی تے نمازاں بھی پہ پڑھنے ہاں، وظیفے بھی کرنے ہاں، سارا کچھ کرنے ہاں، ساڈے کول تے کچھ بھی نہیں، ساڈے کول تے کچھ بھی نہیں، انہاں کول گڈیاں، انہاں کول بنگلے، انہاں کول سارا کچھ۔ سنو، قرآن کی تفسیر کے 3 درجے، ان میں سب سے پہلا درجہ اور سب سے معتبر درجہ تفسیر القرآن بالقرآن۔ قرآن کی آیت کی تفسیر کون کرے؟ خود قرآن کرے۔ قرآن کی آیت کی تفسیر خود، اب بولو تو صحیح یار، قرآن کی آیت کی تفسیر خود قرآن کرے۔ ذرا سنیے گا، یہاں سورہ آل عمران ختم ہو رہی ہے اور اللہ نے یہی بات یہاں پر بھی کی ہے، ذرا سنیے گا۔ لا یغرنک، وہاں پہ بھی یہی کہا تھا نا، فلا یغررک، یہاں بھی یہی کہا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد۔ او میرا پیغمبر، او میرے نبی کے صحابہ، او آنے والے تابعین، پھر تبع تابعین، پھر ائمہ، پھر علماء صلحاء، قیامت تک آنے والے مسلمانوں، سنو سنو سنو، ان کافروں کی چہل پہل تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ قانون یاد رکھنا، قانون یاد رکھنا۔ کیا قانون ہے اللہ؟ متاع قلیل، کیا قانون ہے؟ متاع قلیل، اے نہ چل پچل، اے پھوں پھاں، یہ شوشلا پن، یہ ٹیپ ٹاپ، یہ نفع ان کے قلیل، تھوڑے ٹائم واسطے نے، انہاں وچوں تے کئی ہو جے نے جنہاں بنایا ہے پر ہنڈنا نصیب نہیں ہویا، جنہاں بنایا ہے پر انہاں وچ رہنا نصیب نہیں ہویا۔ کئی مثالیں ہیں جی، بندے نے اپنا گھر بنایا، ابھی شفٹ نہیں ہوا کہ موت آ گئی۔ کئی مثالیں۔ اور جی فارم ہاؤس بنایا سی، بڑیاں چاواں نال روپیہ ابا ربے نال لایا سی، آندے سن میرے واسطے کونے والا کمرہ رکھنا ہے ہوادار ہیں، تے ہلے جدوں کام مکمل ہویا نہیں، 4 دن بعد مکمل ہونا سی تے ابے دی فوت ہو ہوندا کہ نہیں؟ اللہ کہتا ہے متاع قلیل، یہ نفع، یہ پھوں پھاں، یہ چلت پھرت، یہ اکڑاؤ ان کا مختصر ہے۔ ثم مأواہم جہنم، اور ٹھکانہ اس پھوں پھاں کا جہنم ہے۔ اور جہنم کیا ہے؟ بئس المہاد، بڑی بری جگہ ہے رہنے کے اعتبار سے۔ اور تم تقوی والے، اللہ کی محبت کو دل میں جگہ دینے والے، مرتے دم تک شرک نہ کرنے کی قسمیں کھانے والے، تم اپنے مال کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے والے، کبھی صدقے کی شکل میں، کبھی خیرات کی شکل میں، کبھی قربانی کی شکل میں۔ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جن کا شوق اتنا ہے، حالانکہ قربانی فرض نہیں ہے ان پہ، لیکن ادھار پیسے اٹھا کے قربانی کرتے ہیں۔ یا اللہ قربانی دی برکت نال میرا قرضہ اتار دیں، بہت سارے۔ اور بڑے سارے ایسے بھی ہیں جنہاں دا دا چلدا ہے، جنہاں دا دا چلدا ہے، لیکن ایک دوجے دیاں نظراں وچ اس گھر کے 5 افراد پہ قربانی واجب ہے، وہ ایک کوئی بابا کردہ ہے، بندہ پورے گھر لئی ہو گئی۔ وہ بھی ہیں، انہاں دا لایا پر دا انہاں کسی اور نو نہیں لایا، اپنے آپ نو لایا نہیں۔ وما یخدعون الا انفسہم
وہ داؤ انہوں نے اپنے آپ کو لگایا ہے۔ تو سنیے گا، قرآن کہتا ہے یہ سب اور سب ایک مختصر وقت کے لیے ہے، وگرنہ جن لوگوں کے اندر تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، جن کے اندر اللہ کی محبت اور اللہ کے پیغمبر کی محبت ہے، سنو، جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، انہاں واسطے وقتی لذت، ان کے لیے وقتی تھوڑی مدت کا ان کا پھونپھاں، اور تمہارے لیے باغات، چار نہریں اور ہمیشگی کی زندگی۔ یا اللہ یہ اتنی عنایتیں کیوں ہیں؟ اللہ کہتا ہے نزلا من عند اللہ، یہ میری طرف سے مہمان نوازی ہوگی جو تمہیں قبول کرنی ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اسی آیت کے سلسلہ میں ایک آخری حوالہ جو بہت ضروری ہے، سورہ حدید میرے سامنے ہے، اور سورہ حدید کی آیت نمبر 20 ہے، وہاں پر بھی یہی بات ہو رہی ہے۔ اور ذرا قرآن کی اس آیت کے سائے میں دیکھیے گا کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ یہ آیت ہمیں بھی کہتی ہے کہ اپنا بھی محاسبہ کرو کہ تم کہاں پہ کھڑے ہو۔ ذرا سنیے گا، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، اعلموا، جان لو، انما الحیات الدنیا لعب و لہو، دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے۔ یہ جو تمہارا چلتا پھرتا، یہ لینا دینا، یہ پھون پھاں، یہ ٹھا ٹھوب، یہ سب ایک کھیل تماشا ہے۔ یہ اس کا بناؤ سنگار، اس کی زینت، اس کی ٹیپ ٹاپ، یہ سب ایک دکھلاوا ہے، ایک کھیل تماشا ہے۔ اور یہاں پر ہوتا کیا ہے؟ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، کیا ہوتا ہے؟ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، تفاخر ہے، آپس میں تفاخر۔ کیا مطلب آپس میں تفاخر؟ قرآن کہتا ہے وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، ایک دوجے نو بن کے وکھاندے ہو، میرے کول اتنا مال ہے تے میرے کول اتنا مال ہے، میرے کول فلانی گڈی تے میرے کول فلانی گڈی، اور جی میں اتنے پیسے لائے تے میں اتنے لائے۔ پھوں پھاں، ایک دوسرے پر فخر کرنا، ایک دوسرے کو بن کے دکھانا، یہ دنیا کی زندگی میں پھوں پھاں کرتے ہیں لوگ۔ اور کیا کرتے ہیں؟ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، قرآن نے وہ باتیں کی ہیں جو ہمارے اندر موجود ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہیں کہ نہیں؟ اور فخر سے کہتے ہیں جی دنیا داری ہے، پھر نکاح موٹا تے کرنا پیندا ہے، پھر وہانا تے پیندا ہے۔ یہاں سنو کیا کہہ رہا ہے قرآن، وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ، کیا مطلب؟ ایک دوسرے میں مال کے بڑھ جانے کی تیزی ہر وقت لگا ہوا ہے۔ اے دے کولو میں ود جاں تے او دے کولو میں ود جاں، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوششیں، مال میں بھی اولاد میں بھی۔ جی اللہ فرماتے ہیں کمثل غیث اعجب الکفار بناتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا، جی انہاں دی مثال ہے انج کہ بنجر زمین اتے بارش ہوئے، جدو بارش ہوئی تے زمین چو فصلاں نکلیاں، جڑے دانے سٹے سن زمین نے جذب کر لے تے فصلاں کڈیاں، جدو فصلاں کڈیاں اعجب الکفار، زمیندار خوش ہو گئے۔ زمیندار کیا ہو گئے؟ خوش ہو گئے۔ جب خوش ہو گئے ان فصلوں کو دیکھ کے، ثم یہی جو جدو پک گئیاں تے زرد ہو گئیاں، ہون انجیے کے وڈاں گے، کل پرسوں مشینہ لاواں گے، بڑیاں بڑیاں سوچاں آ گئیاں دماغ وچ، آندیاں نے کہ نہیں؟ اور جڑے لوگ زمیندارہ کر دے ہو
یار گڈی دے چڑھ تے کنکاں تے پیسے لے لیں، مونجیاں تے لے لیں، اے کنک وڈ لئیے تے پھر اے کام کران گے، مونجی وڈ لئیے تے اے کام کران گے، ہے کہ نہیں؟ او سوچ وچار ہونا شروع ہو گئی۔ قرآن کہتا ہے ابھی فصل کاٹی نہیں تھی، ابھی اپنا ارمان پورا نہیں کیا کہ اللہ کی طرف سے عذاب آیا، ثم یکون حطاما، او فصل رات نو سویرے اٹھ کے ویکھیا تے بھوسا بنی پئی، تباہ ہو گئی تے سارے ارمان اودے ڈب گئے۔ اے جے دنیا دی زندگی، اور دنیا دی زندگی وچ مال دی پھوں پھاں پیا بناندا ہے، دنیا دی زندگی وچ ڈیرے پیا بناندا ہے، گڈیاں پیا بناندا ہے، تے جدوں سارے ارمان اپنیاں نظراں کے پورے ہوندیاں ویندا ہے تے نال ہی میجر کام کرن دا خیال کردا ہے تے موت آ جاندی ہے، ساری زندگی دی محنت تباہ ہو گئی۔ کیوں؟ او محنت تے کیتی نہیں سی جہدے نال فائدہ ہونا سی، پھوں پھاں وچ ہی لگا گیا بیچارہ۔ تو جو نیکی بھی پھوں پھاں میں کی جاتی ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت اور کوئی وقت نہیں ہوتی۔ مسلمانوں، قربانی کے دن حدیث میں آتا ہے اللہ کے ہاں قربانی سے بڑا عمل کوئی نہیں ہوتا۔ میرے نبی نے فرمایا فاطمہ جب قربانی ہونے لگے تو پاس کھڑی ہونا، قربانی کے جانور کا پہلا قطرہ خون کا زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ قربانی کرنے والے کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن اس بندے کی جس نے قربانی اللہ کے لیے کی ہے، اللہ کے لیے، میں نے پہلے بھی کہا تھا اور میں نے بتایا تھا شیطان دشمن ہے، یہ کبھی نہیں چاہتا کہ بندے کی نیکی خالصتاً اللہ کے لیے ہو، یہ نہیں چاہتا۔ اور نیکی بھی کروا رہا ہوندا ہے تے دوجے منے اس نیکی نو برباد بھی کروا رہا ہوندا ہے۔ ویڑا لے کے تے گانیاں شانیاں پا کے تے مندرے شندرے پا کے تے پتر نو آکھنا چل بھائی چاچے شباز دے گھر اگوں بھی ننگانا ہی، منیر دے گھر اگوں بھی ننگانا ہی، فلانے عاطف دے گھر اگوں بھی ننگانا ہی، تے فلانی جگہ تے ذرا 2 منٹ کھلو کے نکے نکے آنگرے شانگرے مار کے تے اتوں دی واپس لے کے۔ بتاؤ یہ قربانی اللہ کے ہاں قبول ہونے والی؟ یہ تو جانور لیا ہی پھوں پھاں کے لیے تھا، یہ جانور تو لیا ہی اس لیے گیا تھا کہ پتہ چلے شریکوں کو، ہے کہ نہیں؟ جانور اللہ کے لیے لو، اور نیکی کر کے پھر استغفار زیادہ کرنا، یہ سنت ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، سنت ابراہیمی کرنے جا رہے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل اللہ نے بتایا نہیں قرآن میں جا بجا کہ وہ حنیف تھا، اور حنیف کا معنی میں نے بتایا تھا سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کی طرف لگنا، مجھے کسی سے کوئی سروکار نہیں۔ اللہ کے نبی سے اللہ نے اعلان کروایا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ، میرا نبی اعلان کر لوگوں میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا للہ ہے، اس اللہ کے لیے ہے۔ کس اللہ کے لیے؟ اس کے لیے جو پالنے والا ہے جہان کو، اس اللہ کے لیے۔ تو میرا عمل اللہ کے لیے ہو جائے، نیتیں ٹھیک کرنی چاہیے، مجھے بھی آپ کو بھی نیت ٹھیک کر لینی چاہیے۔ پھر قربانی کا ایک ایک بال جانور کا میرے اور آپ کے لیے نیکی کا سبب بنے گا۔ اس کے کھور اور اس کے پاؤں کے نیچے جو کھر لگے ہوتے ہیں جو ہم اتار بھی لیتے ہیں، وہ بھی قیامت کے دن پلڑے میں رکھے جائیں گے۔ اب جانور یہاں تو ہم سوچتے ہیں یہاں تو جانور من 2 من 3 من 4 من کا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا وہ جو پلڑے میں رکھے جائیں گے ان میں وزن ہوگا اخلاص کا، وزن ہوگا نیت کا، اخلاص کا وزن ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بڑے بڑے جانور کیا کرو، یہ پل صراط پر تمہاری سواریاں ہیں، سواریاں ہیں تمہاری یہ پل صراط پر۔ تو قربانی چھوٹی ہو یا بڑی ہو،
جانور دبلا پتلا ہو یا موٹا تازہ ہو، اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے پچھلے جمعے بھی آیت کریمہ قرآن کی آپ کے سامنے رکھی تھی۔ اللہ فرماتا ہے میرے پاس تو کچھ نہیں آتا، کھا تم جاتے ہو، بانٹ تم جاتے ہو، ہر چیز تمہارے پاس رہ جاتی ہے۔ میرے پاس کیا چیز آتی ہے؟ میرے پاس تمہارے اندر کی کیفیت پہنچتی ہے کہ اس دل کے ارادے میں کیا چل رہا تھا، اس ارادے پر میں تمہاری بخشش کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہاں ہر سال کی طرح ہر عید پر آپ لوگوں سے مشورہ کیا جاتا ہے عید کی ٹائمنگ کا، تو دو ٹائم زیادہ چل رہے ہیں، ایک 6 بجے کا اور ایک 6:30 بجے کا۔ جو ساتھی کہتے ہیں 6 بجے ہو جائے نماز عید کی وہ ہاتھ کھڑا کر دیں، جو کہتے ہیں 6:30 بجے ہو جائے وہ ہاتھ کھڑا کر دیں۔ انشاءاللہ جی عید کی نماز جو ہے وہ 6:30 بجے ادا کی جائے گی، اور پورے 6 بجے اس سے 5 منٹ پہلے ہی تھوڑی سی گفتگو شروع کریں گے ہم، اور پورے ٹائم پہ انشاءاللہ نماز کھڑی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہم نے نیتیں کی ہیں، جو ہم نے چھوٹی موٹی قربانیاں بھی لی ہیں، اللہ وہ قبول فرمائے اور ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے۔